Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is our class 11th subject history. We are in theme 6th, and this will be the last topic or the question regarding this theme. The three orders or three social categories. Today we will discuss the decline of feudalism, how the feudalism came to an end, and what were the factors or the causes responsible for the decline of feudalism. Today we will discuss regarding these causes, factors which were responsible for the feudalism, decline of the feudalism. Feudalism was an institution that flourished all over the Europe as a powerful and influential system during the period from 9th to 14th century. یعنی فیوڈلزم کا جو پیریڈ تھا، جو دور تھا، وہ 9ویں صدی سے لے کر 14ویں صدی تک، اسپیشلی ان یورپ. اینڈ دیٹ کیم ٹو این اینڈ. اٹ واز این انسٹیٹیوشن during this period. What were the responsible factors for the decline, for the culmination or the end of this feudalism? We will discuss one by one. First of all, the pitiable or the miserable conditions of the people. جو پہلا جو اس کے لیے ذمہ دار وجوہات تھے، ان میں سے جو فرسٹ آف ون تھا، دیٹ واز دا miserable conditions of the general people, common masses. یعنی ان کی ناگفتہ حالات، ان کی افسردہ حالات، ان کی جو سب سے کمزور ترین جو پتلی ان کی پوزیشن جو تھی، یہ پہلی جو پوزیشن وجوہات میں سے تھا. انڈر دس سسٹم آف فیوڈلزم the condition of the general people and that of the serfs in particular was quite pitiable. نمبر 1 اگر ہم کہیں گے، عام لوگ جو تھے ان کی حالات بہت ہی ناگفتہ تھے، بیان کرنے کے لیے قابل نہیں تھی جنرل میسز کے حوالے سے. اور سب سے زیادہ جو کلاس متاثر تھا اس پیریڈ میں، دیٹ واز دا سرفس یو ہیو ریڈ آؤٹ. سرفس وائر دا دوز سلیو ٹائپ پیپل. جس طرح ہندو کاسٹ سسٹم میں شودرز کا رول رہا کرتا تھا، ان کی پوزیشن تھی سوشل کیٹیگری میں، اسی طرح سرفس تھے فیوڈلزم میں. جو غلام تھے، جو پیزنٹس میں سے لیویسٹ پوزیشن کے لوگ تھے، جن کی بے زمین کسان تھے، ان میں جو صرف کامگار لوگ تھے، مزدور لوگ تھے، غلام لوگ تھے، وہ ان کی پوزیشن زیادہ ناگفتہ تھی. دا پیپل وائر ان مچ distress due to the atrocities inflicted by the lords. جو لارڈس کی وجہ سے ان کی پوزیشن ناگفتہ تھی، ان کی پوزیشن خراب تھی. they could not make complaints against the lords to anyone. On the other hand, the feudal lords used to run their own law courts. یعنی ایک طرف یہ پوزیشن تھی کہ وہ اپنی کمپلینٹ، اپنی شکایت کسی کو نہیں بتا سکتے تھے. وہ کسی کے خلاف اگر وہ شکایت بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن کن کے خلاف اور کہاں شکایت کریں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی. اس کے مقابلے میں اگر لارڈس کی بات کریں گے، لارڈس کے اپنے جوڈیشل کورٹس تھے، کورٹ آف لا تھا اپنا. یعنی اس میں وہ وہی کچھ سننا پسند کرتے تھے جو ان کے فیور میں جاتا تھا، اور ان کے خلاف جو بات ہوا کرتی تھی وہ تو نہ سنی جاتی تھی، نہ اس پہ کوئی ایکشن ہوا کرتی تھی. ان دیز courts, the lords used to settle the disputes of people as their own or free will. To these decisions were believed to be final. The lords used to compel the people to pay several kinds of taxes. یعنی وہ لا کورٹس جو لارڈس کے تھے، وہ تو اس کورٹس میں جو ان کو پسند تھی وہی بات سننے کے لیے تیار تھے. ان کے خلاف کوئی شکایت نہیں کر سکتا تھا، نہ کسی کی شکایت سننے کے لیے تیار تھے. اس کے مقابلے میں دوسری پوزیشن یہ تھی کہ دے ہیو
انہیں جو مختلف قسم کے ٹیکسز لوگوں پہ ان کو دینے پڑتے تھے. دے ہیو چارجڈ the different kinds of taxes to the people. The people residing in the manors were not ever increasing resentments against the lords among the people proved to be very a main cause that led to the decline of feudalism. یعنی اس میں سے جو خاص بات یہ تھی کہ جو ان میں جو انہیں ایک بار جو ریزنٹمنٹ جو ان کے خلاف تھی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، کیونکہ جو ان کے جو علاقے میں ان کے جو جورسڈکشن میں جو ریزنٹمنٹس تھے انہوں نے آہستہ آہستہ لارڈس کے خلاف، کیونکہ انہوں نے بار بار ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کے خلاف ٹیکسز بھی بڑھائے اور وہ کسی شکایت کے سننے کے لیے تیار نہیں تھی. تو آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کے خلاف جو شکایت بڑھتی گئی، ان کے خلاف ریزنٹمنٹ بڑھتی گئی. تو یہی ایک کارن بنا، یہ ایک وجہ بنا فیوڈلزم کے خلاف ریوولٹ کرنے کا عام لوگوں کے حوالے سے. اینڈ دس واز دی فرسٹ کاز دیٹ واز ریسپانسبل فار دی decline of feudalism. Second, the impact of the crusades. اگر ہم بات کریں گے کروسیڈس کے بارے میں، یعنی کروسیڈس فرسٹ آف آل کروسیڈس کے بارے میں، کروسیڈ کیا ہوتا ہے؟ کروسیڈ the wars from 11th to 13th century. During the period from 11th to 13th century, the continuous wars were fought among the Christians of the Europe and the Muslims of the Middle Asia on the question of Jerusalem. یعنی اگر ہم کروسیڈس کی بات کریں گے، کروسیڈس کیا ہیں؟ کروسیڈس وہ صلیبی جنگیں ہیں، وہ جنگیں ہیں جو 11ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک اسپیشلی یورپ میں لڑی گئی. جو ایک طرف تو یورپ کے مسلم تھے، ایک یورپ کے کرسچن تھے، اینڈ دوسری طرف جو مڈل ایشیا کے جو مسلمان ممالک تھے، مسلمان رہنے والے، وہاں کے رہنے والے باشندے تھے مسلم، ان کے درمیان میں جو بھی لڑائیاں لڑی گئی ان 200-300 کے دوران، 200-300 برس کے دوران، یہ جنگیں انہیں صلیبی جنگیں کہا جاتا تھا، کروسیڈس کہا جاتا تھا. اب یہ کس ایشو پہ کس ایشو پہ لڑائی تھی؟ دیٹ واز آن دی کوسچن آف یروشلم. یعنی وہ جو اس وقت بون آف کنٹینشن ہے، جو فلسطین کا علاقہ ہے اس وقت، یروشلم جو ہے وہ اسرائیل کی راجدھانی ہے. تو یروشلم کے نام پہ، یروشلم کی بنیاد پہ جو لڑائیاں تھیں، جو جنگی لڑی گئی، ان کو کروسیڈس کہا جاتا تھا. اب یروشلم جو تھا وہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، وہ جو یہودیوں کے لیے بھی امپورٹنس کی برابر امپورٹنس ہے اس کی، اور کرسچنز کے لیے بھی برابر کی امپورٹنس ہے. اور مسلمان ان کو مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ وہاں پر وہ ان کا پہلا قبلہ تھا. تو اب جو مسلم چاہتے تھے کہ ہم وہاں اس پہ ہمارا قبضہ ہو، ہم اس پہ وہاں پر نماز پڑھیں گے، جبکہ اسرائیل جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، وہ چاہتے تھے کہ جو یروشلم ہے یا ہمارے پیغمبر کی جائے پیدائش ہے، تو یہ ہمارے ہی قبضے میں رہنی چاہیے. These were the wars famous in history by the name of Crusaders. یعنی اب یہ کروسیڈس کے نام پہ یہ جنگیں منسوب ہیں، مشہور ہیں پوری دنیا میں. اب اس پیریڈ میں جتنی بھی لڑائیاں لڑی گئی انہیں کروسیڈس کے نام سے جانا جاتا ہے. In these crusades the lords took part in large number when the Pope gave a call for the same, and they joined along with their lords, along with their soldiers. یعنی اب ہمیں اس وقت ہمارا کنسرن ہے، اگر یہ کروسیڈس تھے تو ہمارے فیوڈلزم کے ساتھ اس کا کیا وابستہ ہے، کیا وابستگی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو کروسیڈس کے حوالے سے جو لارڈس تھے، فیوڈلزم کے جو لارڈس تھے، لارڈس میں انہوں نے ان جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اپنے فوجیوں کے سمیت اس میں وہ فوجیوں کو حکم دیتے تھے کہ اس میں حصہ لے لیں، تو وہ اپنی فوجیوں کے سمیت ان جنگوں میں حصہ لیتے تھے. تو جو عام لوگوں کے لیے
جو باقی جو دوسرے کلاس کے لوگ تھے ان کے لیے باعث پریشانی تھی. تو اس طرح مخالف جنہیں متاثر مخالف جو تھے انہیں ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے موقع ملا. تو اس طرح لارڈس نے فیوڈلزم میں کروسیڈز کے حوالے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اپنے فوجیوں کے سمیت. یعنی پوپس کی جو کال تھی، جو لارڈس کی جو کال تھی، اب وہ ان کے فوجی جو تھے جن کے انڈر اس تھے وہ اس میں حصہ لیتے تھے. A large number of lords and their innumerable soldiers lost their lives. It gave a fatal blow to their authority. The kings took advantage of this golden opportunity and they easily crushed the remaining lords. In this way, the Crusades proved to be potent cause for the decline of the feudalism. کیونکہ جو لارڈز جو تھے انہوں نے کنگس کو آرمی پرووائڈ کی تھی، سپورٹ پرووائڈ کیا کہ کنگس کے پاس اپنی کوئی ذاتی اسٹینڈنگ آرمی نہیں تھی. لارڈس کا جو رول تھا، دے پرووائڈ ہیلپ اینڈ سپورٹ ٹو دا کنگس فار مینیجنگ دا وارز. سو لارڈس نے اس میں حصہ لے لیا. اب لارڈس کو بہت ہی نقصان اٹھانا پڑا. اس میں کہیں نہ کہیں کنگس جو وہ خوش ہوئے کیونکہ لارڈس اس سے کمزور ہوتے گئے. ان کی جو آرمی کا جو پاور تھا، ان کے جو سولجرس جنگوں میں کام آئے تو وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہوئے. اس سے کنگس کو ان کے مقابلے میں کہیں یہ لگا کہ شاید لارڈس کمزور ہو جائیں گے. جتنے لارڈس کمزور ہو جائیں گے اتنی کنگس کی پوزیشن آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی جائے گی. تو یہ فیوڈلزم کے لیے ایک وجہ بھی بنی. نمبر 3, the rise of nation states. With the rise of feudalism, the virtual power of the state got concentrated in the hands of the lords. The lords enjoyed several rights. They had a large army under their command. The king could do nothing without the help of the lords. In fact, the position of king was like a bird in cage. Slowly, the circumstances began to change towards the end of the 15th century. The beginning of the 16th century, several nation states came into existence. The rulers of these states were quite powerful. They had organized a powerful and modern army under their command. This army was provided with cannons and gunpowder. On the other hand, the army under the command of the lords was quite outdated in the hands of the warfare and use of armaments. Thus, the new rulers found within their means to crush the authority of the lords. یعنی اگر ہم رائز آف نیشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ لارڈز جو تھے ان کے پاس رائٹس تھے، ان کے پاس پاور تھا، ان کے پاس اسٹینڈنگ آرمی تھی. وائر جو کنگز جو تھے وہ آہستہ آہستہ ڈپینڈنٹ تھے، ان کے پاس جو آرمی بھی نہیں تھی، دے ڈپینڈ آن دا لارڈس. سو اٹ ریزلٹڈ in the late 15th and the early 16th century the existence of new nation states. These states have powerful rulers, they had standing army, they have now authority. تو جو آہستہ آہستہ نئی اسٹیٹس جو حکومتی وجود میں آئے ان کے پاس لیٹسٹ آرمامنٹس اور لیٹسٹ آرمی اکوپمنٹس ٹیکنیکس کے حوالے سے آرمی بھی ڈیولپ ہوئی. تو یہ آہستہ آہستہ لارڈس کے لیے ڈینجر بنتا گیا. لارڈس کی جو آؤٹ ڈیٹڈ آرمی یا ان کے جو کچھ ویپنز بھی نہیں تھے اس قسم کے لیٹسٹ ویپنز کے مقابلے میں لارڈس ان کی جو کمزور پوزیشن تھی، پتلی پوزیشن تھی. تو نیشن اسٹیٹس کے آرگنائزیشن سے، لیٹسٹ نیشن اسٹیٹس کے رائز سے تو لارڈس کی پوزیشن کمزور ہوئی. تو کنگس آہستہ آہستہ ان کی پوزیشن مستحکم ہونے لگی اینڈ انہیں وہ لارڈس کے خلاف آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مضبوط بناتے گئے. نیکسٹ وی ہیو دا پیزنٹ ریوولٹس. اب جو پیزنٹس نے آہستہ آہستہ اپنی جو پوزیشن وہ انہیں کیونکہ دے ہیو پیزنٹس ڈیورنگ دا 14th century peasants revolted which broke out across Europe.
during the 14th century played an important role in the decline of feudalism. During the period of 1347 to 1350, dreadful barbaric plagues broke out in Europe. یعنی اگر ہم بات کریں گے اس 1347 سے 1350 کے درمیان جو باربینک جو پلیگ جو اس باربونک جو پلیگ یا وہ قحط وبا جو یا بلیک ڈیتھ جو وبائی بیماری پورے یورپ میں پھیل گئی، اس سے جو سب سے زیادہ جو نقصان ہوا دیٹ واز دا فار پیزنٹس، کیونکہ یہ تو سب سے غریب طبقہ تھا، یہ تو کامگار لوگ تھے، یہ تو زیادہ اس ڈریڈ فل پلیگ سے متاثر ہوئے. تو اس وجہ سے پیزنٹس میں ایک ریوولٹ ان میں یہ احساس کمتری ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پائے، ان کے بچے مر گئے، ان کے عورتیں مر گئے، وہ تو ان کے بزرگ اس سے زیادہ متاثر ہوئے. اب انہوں نے آہستہ آہستہ دے گاٹ آرگنائزڈ اگینسٹ دیئر لارڈس، دے گاٹ آرگنائزڈ اگینسٹ جو انہوں نے وکٹم بنایا تھا ان کے خلاف آہستہ آہستہ یونائٹ ہو گئے. اٹ ٹوک ٹوٹل اے لارج پاپولیشن آف Europe. Most of the victims were the peasants. Most of the victims were the peasants. The surviving peasants started demanding more labor prices, but the lords dismissed their genuine demands. یعنی کیونکہ اب ان کی پوزیشن پیزنٹس کی پوزیشن متاثر ہوئی، وہ کمزور ہوتے گئے، ان کی جو فیملی زیادہ متاثر ہوئی ان فیمن سے، ان پلیگ سے، قحط اور وبا سے، تو وہ زیادہ تر ڈیمانڈس ان کے جو تھے بیسک رائٹس کے حوالے سے دے گاٹ ریوولٹڈ اگینسٹ، دے ڈیمانڈ مور اینڈ مور ویجز، دے ڈیمانڈ ایکسٹرا، دے ریوولٹ اگینسٹ ایکسٹرا ٹیکسز، کیونکہ وہ اب ایکسٹرا ٹیکسز کے خلاف اور اپنے رائٹس کے حق میں تھے، مور اینڈ مور ویجز کے حق میں تھے، بیسک رائٹس کے حق میں تھے. تو انہوں نے آہستہ آہستہ اس کے خلاف اپنے ریوولٹس شروعات کی. اگر ہم پیزنٹ ریوولٹ کی بات کریں گے، پیزنٹس گاٹ یونائٹڈ ٹو ریوولٹ اگینسٹ دی لارڈس ان فرانس. اگر ہم فرانس کی بات کریں 1358 میں فرانس میں پیزنٹس کا ریوولٹ شروع ہوا. اگر ہم 1381 میں انگلینڈ میں پیزنٹس کا ریوولٹ شروع ہوا. آہستہ آہستہ پورے یورپ میں ریوولٹ شروع ہوئے، اسپیشلی فرام دی پیزنٹس، اینڈ دیز ریوولٹس وائر crushed. No doubt these revolts were crushed by the lords, by the barbaric authorities. وہ جو ویسی لوگ تھے انہوں نے ان پیزنٹس کو بہت ہی کرش کیے کہ بٹ ایز اے رزلٹ دے ریفیوزڈ ٹو ٹالریٹ ان فیوچر. انہوں نے ایک بات تو مسلم حقیقت تھی کہ پیزنٹس نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم فیوچر میں یہ زیادتیاں، یہ جو ٹیکسز تھے، جو وداؤٹ رائٹس تھے، وداؤٹ جو ویجز تھے، یہ ہم برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، آہستہ ہم برداشت نہیں کریں گے. نیکسٹ وی ہیو دا فورتھ واز دا پیزنٹس ریوولٹ. ففتھ ہے دا رائز آف مڈل کلاس. دا موسٹ امپارٹنٹ ناٹ لاسٹ بٹ امپارٹنٹ دیٹ واز دا رائز آف مڈل کلاس. جو ففتھ پوائنٹ جو تھا اس کے لیے ذمہ وار جو تھا ڈکلائن کے حوالے سے، وہ تو دوسری جو ایک تو ہے اپر کلاس جو تھا، دوسرا ہے لور کلاس. یعنی اس میں 3 کلاسز تھے. کلرجی تھا، لارڈز جو تھے، اس میں پیزنٹس تھے. اب ایک اور کلاس مڈل کلاس، اپر کلاس اور لور کلاس تھا. لور کلاس میں پیزنٹس اور سرفس تھے، اپر کلاس میں کنگس اور لارڈس تھے. اب ایک اور کلاس کی شروعات ہوئی، یعنی ایک جو کلاس جو تھی، جو مڈل کلاس جس کو ہم کہیں گے، یا ہم کہیں گے دا مڈل کلاس، دیٹ واز دا جو درمیانی جو لارڈس میں تھے، پیزنٹس میں تھے. ایک اور کلاس کی شروعات ہوئی، دیٹ واز دا رائز آف مڈل کلاس. During 15th and 16th century in Europe, the rise of middle class was against the feudalism. The most important cause for the decline of the feudalism was the rise of middle class. اب جو دوسرا جو طبقہ وجود میں آیا، that was known as the middle class. یہ تو feudalism کے خلاف ایک اہم سنگ میل تھا. Middle class comprised especially the traders, industrialists and capitalists.
اگر ہم براڈر سینس میں بات کریں گے مڈل کلاس میں ہم اس وقت تجارت جو پیشہ سے لوگ تھے ہم وکیل کی بات نہیں کریں گے باقی نہیں ہم جنرل کی بات کریں گے جو ٹریڈرز تھے جنرل میں جو ٹریڈرز تھے وہ مڈل کلاس میں آتے ہیں جو انڈسٹریلسٹس تھے وہ مڈل کلاس میں آتے ہیں اینڈ جو چھوٹے چھوٹے جو کیپٹلسٹس تھے دیٹ وائر ان دا مڈل کلاس. اب یہ ایک طبقہ وجود میں آ گیا. یہ طبقہ درمیانی طبقہ تھا نہ وہ لارڈس میں تھے نہ وہ پیزنٹس میں تھے. اب آہستہ آہستہ اس مڈل کلاس نے لارڈس کو دھکیل کر لارڈس کو بیک فٹ پہ ڈال کر فرنٹ فٹ پہ آنے کی شروعات کی اینڈ دس مڈل کلاس ہیلپڈ دا کنگس. اور انہوں نے بادشاہ کو سپورٹ پرووائڈ کیا جو لارڈس پرووائڈ کرتے تھے بادشاہ کو. آہستہ آہستہ لارڈس کو انہوں نے دھکیل کر مڈل کلاس نے اپنی جگہ بنائی. اس مڈل کلاس نے آہستہ آہستہ ایڈمنسٹریشن میں اپنا رول شروعات کیا. اس نے آہستہ آہستہ جو پیزنٹس کو جو زیادتیاں تھیں ان کے خلاف جو اٹراسٹیز ہوا کرتے تھے اس کو بھی کم کرنے میں ان کو بھی تھوڑا رائٹس پرووائڈ کرنے میں اپنا رول پرووائڈ کیا. کیونکہ یہ نہ وہ مڈل کلاس جو تھا نہ وہ پیزنٹس میں نہ وہ سب سے زیادہ کمزور تھے نہ وہ سب سے زیادہ امیر تھے. اب یہ درمیانی درجہ کا لوگ تھے. انہوں نے وہ درمیانی رول بھی ادا کیا بادشاہ اور پیزنٹس کے درمیان اور لارڈس کو آہستہ آہستہ ہٹانے کی کوشش کی. جو دس کلاس جو تھا جو مڈل کلاس وٹنسڈ ریپڈ گروتھ ان دا فیلڈ آف ٹریڈ اینڈ اکراس دا یورپ. اب جو ٹریڈرس اور انڈسٹریلسٹ اور کیپٹلسٹ کی وجہ سے ٹریڈ اور تجارت میں بہت ہی بڑھوتری ہوئی اسپیشلی ان یورپ. جب ٹریڈ میں اضافہ ہوا اس سے آہستہ آہستہ لوگوں کی جو آمدن میں اضافہ ہوا تو انہوں نے آہستہ آہستہ ان کی جو لائف جو تھی آہستہ آہستہ سدھرنے شروع ہوئی اور جو ان کے خلاف زیادتیاں تھے انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی دے گاٹ ہیو اے سیکورٹی اینڈ ایڈمنسٹریشن میں انہوں نے بھی آہستہ آہستہ اپنے قدم رکھا. دس مڈل کلاس کوآپریٹڈ دا کنگ ٹو اینڈ دا ایٹراسٹیز بینگ کمیٹڈ بائی دا لارڈس اینڈ کنگ اپوائنٹڈ مڈل کلاس ان دا ہائیسٹ پوسٹ ان ایڈمنسٹریشن. یعنی دس مڈل کلاس ہیلپڈ دا کنگ اگینسٹ دا ایٹراسٹیز پیڈ بائی دا لارڈس. تو کنگ نے بھی ان کے بدلے میں ان کو آہستہ آہستہ ایڈمنسٹریشن میں اکوموڈیٹ کیا اپوائنٹ کیا. دا کنگ واز ایبل ٹو آرگنائز پرماننٹ اینڈ پاورفل آرمی. یعنی اب بادشاہ کو یہ لگا کہ مجھے اپنی اس کے پاس اویلیبل تھا کہ مجھے اپنی ایک آرمی اسٹینڈنگ آرمی پرماننٹ آرمی پاورفل آرمی آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. تو دیٹ واز بیکاز آف دا ہیلپ پرووائڈڈ بائی دا مڈل کلاس. جو مڈل کلاس کی مدد سے بادشاہ نے ایک پرماننٹ اور پاورفل آرمی کو آرگنائز کی. دیٹ واز اگینسٹ دا لارڈس اینڈ دیٹ واز فیوریبل ٹو دا پیزنٹس اور دا لور کلاس. اٹ گیو اے فیٹل بلو ٹو دا پاور آف دا لارڈس اینڈ پیورڈ دا وے فار دا اینڈ آف فیوڈلزم. یعنی آہستہ آہستہ یہ فیوڈلزم جو لارڈس کی جو زیادتیاں تھیں اس کو آہستہ آہستہ اختتام ہونے لگا اور جو اٹراسٹیز یا زیادتیاں جو مزریبل کنڈیشنز پیزنٹس کی تھی سرفس کی تھی ان کو آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں مدھم ہونے لگا. ان کو تھوڑا سہولیت بھی پہنچی وہ ان کو رائٹس ملنی ہوئی ان کو ٹیکسز کی جو بوجھ تھی اس کو تھوڑا کمی ہوئی. تو اس وجہ سے کہ فیوڈلزم کا اختتام ہوا. دس واز فار ٹوڈیز ٹاپک دا decline or the end of feudalism. Thank you.